دیے گئے، ان کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے، ان کی جانوروں کو سجانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے مخصوص رنگ لگا کے ان کو تیار کیا گیا۔ یہ صرف رسم نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے، جانور ذبح ہونے کے لیے مکے کو بھیجتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے رسیاں بناتے، رسی بنا کے جانور کے گلے میں پٹا ڈال کے ریوڑ بنا کے مسافروں کے حوالے کیا جاتا کہ یہ مکے میں جا کے محمد کی طرف سے جانور قربان کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک نبی مدینے میں موجود، وہاں پہ قربانیاں ہو رہی۔ صحابہ کہتے ہیں 10 سال اللہ کے نبی مدینے میں قیام پذیر رہے، میرے آقا نے ہر سال قربانی کی ہے۔ اللہ نے جو توفیق دی ہے قربانی کیجیے۔ اور قربانی صرف بہیمۃ الانعام، بار بار یہ لفظ آیا قرآن پاک میں، بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے جن کو گھروں میں رکھ کے پالا جاتا ہے، بہیمۃ الانعام ہے۔ ان میں بھی سارے نہیں، مخصوص کر دیے، گنوا دیے۔ سورت الانعام میں الگ الگ بھی بتا دیے، نر مادہ کے حساب سے جوڑے جوڑے بھی بتا دیے کہ یہ جانور ہیں قربانی کے۔ اللہ کی توفیق سے وہی جانور خریدیے جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، ان سے ہٹ کے نہیں، انحراف نہیں۔ قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن سب کچھ کے لیے ناسخ ہے۔ قرآن کو منسوخ کرنے والی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ جو نص ہے، جو حکم ہے، اس پہ عمل کیجئے۔ رہی ادھر ادھر کی باتیں کہ فلاں جانور بھی شریک کر لو، فلاں کو شریک کر لو، گائے کے ساتھ ساتھ بھینس کو اور بچڑے کے ساتھ ساتھ کٹا بھی ذبح کر لو، اللہ کا قرآن، رب کی شریعت اس کو نہیں مانتی۔ جو جانور بتا دیے گئے مخصوص ہیں۔ اور آج بھی رات ہی کی بات ہے، ایک دوست نے ایک ویڈیو شیئر کی، میں بھی دیکھ رہا تھا اور دیکھنے کے قابل تھی ویڈیو۔ مکہ مکرمہ اللیث وادی، جہاں پہ مکہ کی منڈی ہے جانوروں کی، پوری دنیا سے جانور لائے جاتے ہیں۔ اس وقت کے بارے کہتے ہیں کہ اس وقت کٹا اور بھینس موجود نہیں تھی، اس لیے نہ نبی علیہ السلام نے اس کی قربانی کی، نہ صحابہ نے اس کی قربانی کی۔ بھائی وہاں پہ دنیا میں موجود نہیں تھے جانور، اللہ کو علم تھا کہ نہیں؟ اللہ کے علم میں تھے کہ نہیں کہ یہ بھی میں نے پیدا کیے ہیں یا آئندہ نمودار ہوں گے؟ اللہ تو جانتا تھا نا، وہ 8 کی بجائے اللہ بتا دیتا کہ وہ 10 ہیں۔ ان 2 کو بھی شامل کر لو، نر مادہ بھینس اور کٹا، اس کو بھی شامل کر لو۔ اللہ کے ہاں تو اس کے علم میں سب کچھ تھا، لیکن نہیں، نہ صحابہ نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی قربانی دی ہے، اور نہ ہی آج تک مینا کی وادی میں، مینا کے میدان میں حاجی صاحبان نے وہ حج کا احرام کھول چکے ہوں یا بھی احرام کی حالت میں ہوں، جس نے بھی قربانی کی ہے، جس نے قربان گاہ مکے کی دیکھی ہے، وہ اس پہ گواہ ہے۔ ہم نے مکے کی وادی میں، مکے کی قربان گاہ میں، مکے کی اس منڈی میں ہم نے اونٹوں کو دیکھا، اونٹ کی مختلف شکلوں کو دیکھا، مختلف نسلوں کو دیکھا، 2 کوہان والوں کو دیکھا، افریقی اونٹوں کو دیکھا، ہم نے سوڈانی جانوروں کو دیکھا، ہم نے عرب اونٹوں کو بھی دیکھا۔ وہ گواہی دے گا، اونٹ اور اونٹنی، اس کی ساری انواع و اقسام مکہ کی اس منڈی میں موجود ہے۔ گائے مختلف انواع کی، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، پوری دنیا، ساری دنیا سے اکٹھے ہو کے جانور مینا میں لائے جاتے ہیں، اس منڈی میں جمع کیے جاتے ہیں۔ جس کی مرضی جو جانور چاہے جا کے خریدے، اپنے ہاتھ سے قربان کرے یا کسی کے ذمے لگائے۔ کمپنیاں ہیں قربانی کرنے والی، ان سے کہہ دے کہ پیسے ہم سے لے لو، قربانی ہماری طرف سے تم کرنا۔ آج وہ منڈیاں موجود ہیں، گائے کی ساری قسمیں وہاں پہ آج بھی موجود ہیں۔ رات بھی میں دیکھ رہا تھا اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ دیکھو کتنا پرلطف منظر ہے وہ،
पूरी दुनिया के जानवर इकट्ठे और ख़रीदे जा रहे हैं। वहाँ पे बकरियों को देखा, बकरियों की मुख्तलिफ अक़साम, छोटे छोटे कानों वाली, बड़े बड़े लंबे सींग उनके, छोटे छोटे सींग, लंबे कान, मुख्तलिफ शक्लें, अनवाओ अक़साम की, कहीं पहाड़ी बकरियाँ, कहीं देसी बकरियाँ, पाकिस्तानी जानवर, कहीं दुम्बे और भेड़ें, सूडान से आए हुए जानवर, बाकी मुल्कों से आए हुए, अफ्रीका के ममालिक से ख़रीदे गए सस्ते जानवर, वो भी वहाँ पे मौजूद। लाइनें लगी हुई और कीमत लिखी हुई कि इस फार्म में ये जानवर मौजूद हैं, इस नस्ल के इन जानवरों की कीमत रियालों में इतनी होगी। बकरी मौजूद, वहाँ पे भेड़ मौजूद, वहाँ पे गाय मौजूद, वहाँ पे ऊँट मौजूद। और मैंने भी देखा, दीगर दोस्तों ने भी देखा, मैंने वहाँ पे कमेंट्स में लिखा कि देखो गौर से, मैंने भी देखा ये जानवर सामने दिखाई दे रहे, लेकिन भैंस और कट्टा पूरे मिना में, पूरी मंडी में, पूरे अरब में न अल्लाह के नबी के दौर में थे, न आज वहाँ पे कुर्बानी के लिए लाए गए। लोग कहते हैं जी गोश्त खाते हो, बिल्कुल गोश्त खाते हैं, गोश्त खाने का मसला अलग है। दूध पीते हो, बिल्कुल पीते हैं, दूध का मसला अलग। लेकिन जहाँ पे कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान से जो नाम लिया, उस नाम के जानवर आज मौजूद हैं, वही जानवर कुर्बान करोगे, कुर्बानी होगी, नस पे अमल होगा, कुरान की आयत पे अमल होगा। अगर इससे इन्हिराफ है तो फिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नहीं, फिर वो होगा फलां किताब वाले में लिखा, फलां ने ये लिखा, फलां ने कह दिया कि भैंस भी तो गाय ही की एक किस्म है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा भोंडा मजाक है, किसी ने पता नहीं कैसे लिख दिया, ना अल्लाह के नबी ने कहा, ना सहाबा ने कहा, किसी अरबी वाले ने लिख दिया, किसी अजमी ने उसकी तस्दीक कर दी। किताबों में मक्खी पे मक्खी मारी जा रही कि ये भी उसकी किस्म है। आज 5-6 साल के बच्चे को खड़ा करो, एक तरफ गायें हैं, दूसरी तरफ भैंसे हैं, उस बच्चे से कहो ज़रा बतलाओ कि ये जिन्स एक है, नौ मिनल बकर, ये भैंस जो है ये भी गाय की किस्म है। बच्चा सर हिला के कहेगा कि नहीं, ये अलग जानवर हैं, ये अलग जानवर हैं। और हम सारे जानते हैं, एक पानी का जानवर, एक खुश्की का जानवर, नाखूनों से लेके उसके जिस्म पे उगने वाले बालों तक, उसकी खाल तक, उसके सर के ऊपर सींग, उस तक हर एक चीज़ का फ़र्क, हत्ता के दूध जिसका दोनों जानवरों में हलाल हराम के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दोनों के दूध में फ़र्क है। कुछ मेरे दोस्त भैंस का दूध पसंद करते हैं, कुछ कहती है कि नहीं भैंस का नहीं, हमें गाय का चाहिए। अगर ये एक ही जिन्स है, एक किस्म है, इतना बड़ा फर्क ये कहां से आया? हजरात अपनी तबीयतों को साफ कीजिए। हमारा दावा ये है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हम इसीलिए मुसलमान, इसीलिए अहलुल हदीस, इसीलिए किताब व सुन्नत को मानने वाले कि हमारे लिए अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह का कुरान, ये दो चीज़ें काफ़ी हैं। न किसी मुज्तहिद का इत्तिहाद, न किसी फ़कीह की फ़िक़ा, न किसी मुफ्ती का फतवा, न किसी कातिब की किताब, कोई दलील नहीं। दलील अगर है तो अल्लाह का कुरान है या मोहम्मद का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों जी, बात समझ आ रही है? इससे हट के तो कोई मसला नहीं। आज तक पूरे अरब में कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन कट्टे और भैंस की वहाँ कुर्बानी नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा अपने मकामी साथियों से भी, बाहर से आने वाले उलमा को भी मैं दरख्वास्त दूँगा अपनी इस आज की गुफ्तगू के ज़रिए कि अल्लाह के लिए अपने आप को किताब व सुन्नत का पाबंद बनाइए। जहाँ पे जानवर ज़बह करना है, जानवर को ज़बह करने से पहले अपनी अनाक का बुत उसको सामने रखिए, उसको भी ज़बह कीजिए ताकि अनाक ख़त्म हो, ज़िद ख़त्म हो, किताब व सुन्नत पे चलने के लिए रास्ता हमवार हो और लोगों में जो इंतशार फैलाया जा रहा इससे लोग बच सकें। हज़रात
یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو قربانی کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، قربانی کے پیسے اٹھا کے کسی غریب کو دے دو. بات سمجھ آئی ہے؟ قربانی نہ کرو، قربانی کے پیسے اٹھا کے کسی غریب کو دے دو. پڑوسیوں کی بیٹی کا نکاح ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اسے دے دو. کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بیوہ ہے، اسے دے دو. حضرات، یہ نرمی، یہ محبت اور یہ نعرہ، یہ پیار کی بات صرف قربانی کے جانور کے لیے کیوں ہے؟ توجہ، بات کو سنیے. یہ صرف قربانی کے جانور کے لیے کیوں کہ اگر گائے میں حصہ ڈالیں 12, 15, 18, 20 ہزار روپیہ، اگر اپنا الگ سے بکرا دمبا خریدیں 35, 40, 50 ہزار روپیہ، صرف یہ کیوں؟ اگر کسی غریب کی خیر خواہی مطلوب ہے. اپنی جو گاڑی خریدتے ہو، یہ جناب 1.5 کروڑ کی میری گاڑی، یہ جناب اتنے لاکھ کی میری گاڑی، یہ میری کوٹھی اتنے رقبے پہ محیط ہے، اتنا اس پہ خرچہ ہوا، آج یہ 2-2.5 کروڑ کی میری کوٹھی. وہاں پہ غریب نظر نہیں آیا کہ اپنی کوٹھی پہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ لگانے کی بجائے اس کو 1 کروڑ میں بنا لو، باقی 50 لاکھ 60 70 وہ پورا کروڑ بنا کے غریبوں کی بچیوں کا جہیز بنا دو، غریبوں کی بیٹیوں کو دے دو. وہاں پہ نظر کیوں نہیں آیا؟ صرف قربانی پہ ہاتھ صاف کرنے آئے. اس کے لیے یہ بات کہ غریبوں کو ویسے پیسے دے دو. کیا وجہ ہے؟ غریبوں کی حمایت نہیں، غریبوں کی ہمدردی نہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ قربانی کی سنت کو روکنا، اللہ کے نبی کی سنت کو کائنات سے مٹانے کی کوشش کرنا. اور بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے فہم والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ٹی وی پہ بیٹھ کے فتوے جاری کرنے والے، وہ فتوے دے رہے ہیں وہ جی غریب پروری ہونی چاہیے، غریبوں کی حمایت ہونی چاہیے، قربانی نہ بھی کریں گے تو کچھ نہیں، غریب کے گھر کھانا پہنچ جائے. حضرات، تمہیں کیا خبر کہ اس قربانی کی بنا پہ کتنے غریبوں کا پیٹ پلتا ہے اور کتنے لوگوں کا دھندا چلتا ہے. مخصوص تجزیے کے مطابق، جو بہت محدود پیمانے پہ ایک سرچ کر کے تجزیہ کیا گیا اور نتیجہ نکالا گیا کہ تقریباً عالم اسلام میں بہت معمولی حساب سے بھی اگر اندازہ لگائیں 4.5 کھرب روپیہ قربانی کی مد میں صرف ہوتا ہے. 4.5 کھرب روپیہ قربانی میں صرف ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جانور خرید کے پالا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. کیا یہ ایک ہی بندے کا کام ہے؟ جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو روزی ملی. اور پھر قربانی کے دن کتنے قصاب اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے محنت کر کے مزدوری لے کر کے اپنا گھر پالتے ہیں. حضرات، کتنے ٹرانسپورٹر اپنی گاڑیاں استعمال کر کے ان جانوروں کو منڈیوں تک اور منڈیوں سے گھروں تک منتقل کرتے ہیں. اور کتنے لوگ چارہ بیج کے، ذمہ دار کاشتکار چارے کی مد میں ان جانوروں کے لیے چارہ مہیا کر کے اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں. کتنی ونڈے کی فیکٹریاں، کتنے تاجر گندم بیچنے والے، مکئی بیچنے والے، چوکر بیچنے والے اور پھر چنے کا کاروبار کرنے والے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کے منڈی میں یہ چیزیں جانوروں کے لیے سپلائی کرتے ہیں اور ان کے گھر چلتے ہیں. حضرات، پھر اس کے بعد آئیے، کتنے دینی مدارس آپ کی دی ہوئی قربانی کی کھالوں کی بنا پہ وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، اساتذہ کو وظیفہ دیا جاتا ہے، بجلی کے بل دیے جاتے ہیں.
یہ سب کچھ، اور اس کے بعد کتنی فیکٹریاں چمڑے کی جو ان کھالوں کی وجہ سے آباد ہیں. کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہے کہ ان میں سے ایک بات بھی غلط ہے، میں یہیں پہ اپنی بات کو روک دوں گا. یہ سارا روزگار کیا گوشت کھانے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور سنت کی برکت ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس قربانی کی وجہ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کا چولہا چلتا ہے. کیوں جی، حقیقت ہے کہ نہیں؟ صرف اس پہ نظر کہ اس کو بند کیا جائے؟ نہیں، اور بڑی بڑی مدیں ہیں جہاں پہ اپنی بیٹی کے نکاح میں، اپنے بیٹے کی بارات میں لاکھوں خرچ کرتے ہو، وہاں پہ کبھی نہیں سوچا کہ آدھی رقم اس میں سے الگ کر کے میں نے غریبوں کی بیٹیوں پہ خرچ کرنی ہے. وہاں پہ نظر نہیں آیا غریب، وہاں پہ بیوہ نظر نہیں آئی، وہاں پہ یتیم بچی کے سر کا دوپٹہ تمہیں کھسکتا نظر نہیں آیا. وہ صرف اگر دکھائی دیتا ہے قربانی کے جانوروں کی مد میں آ کے، اور پھر کہتے ہیں جناب قربانی کے جانوروں کے قریب نہ جاؤ، کانگو وائرس آ جائے گا. ہائے میرے اللہ، یہ مقدس جانور جن کی حرمت، جن کے بارے رب نے کہا کہ ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو اللہ کی نشانی بنا دیا ہے. من شعائر اللہ، جس طرح صفا مروہ، عرفات اور منا، مزدلفہ اللہ کے شاعر ہیں، اسی طرح قربانی کے جانور یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں. یہ برکت والے، یہ رحمت والے، ان کی خدمت باعث برکت، ان کو پالنا باعث رحمت، ان کو چارہ کھلانا باعث اجر بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. کون سی ایسی مد ہے جس میں اللہ نے تمہارے لیے دروازے نہ کھولے ہوں؟ حضرات بات لمبی ہو جائے گی اگر اسی کو آگے بڑھایا جائے، کئی اور باتیں کرنے کی. بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا، کسی لبرل کی بات پہ نہ آئیے. اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ اپنے اندر قائم رکھیے، آنے والی نسلوں کو یہ جذبہ منتقل کیجیے تاکہ اللہ کے نبی کی سنت قیامت تک زندہ رہے. کیوں جی، بات سمجھ آئی؟ عمل ہوگا، اس میں اشکال تو کوئی نہیں. غریب پروری کے دروازے اور بہت، قربانی کا گوشت غریبوں میں بانٹیے. یہ نہیں کہ چاند سے پہلے جہاں پہ باقی لوازمات ہیں اپنے فریزر اور فرج بھی ٹھیک کروائیں. کیوں جی، قربانی کا گوشت جو رکھنا ہے، اور قربانی کا گوشت فرج میں جمع کرنے کی بجائے کوشش کرو غریب کے بچوں کے پیٹ میں جائے. غریب دعا دے گا، اللہ رحمتوں کے دریا بہائے گا. کرنے کا کام کیجیے. حضرات، موجودہ دور میں قربانی واقعتاً مہنگائی کے حساب سے ایک بڑی آزمائش ہے. مہنگائی کے حساب سے ہر چیز کو آگ لگی ہوئی، اور حکمران ہمارے، انہیں ایک ہی بات سکھائی گئی، اور انہوں نے ہر بات کے آغاز پہ، ہر تقریر کے آغاز میں، میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہو جائے، آپ نے گھبرانا نہیں. عید کے تحفے کے طور پہ پیٹرول ڈیزل مہنگا، لیکن آپ نے جہاں پہ بھئی جانور قربان کرنا ہے یہ بھی قربانی دو. یتیموں کی حکومت ہے، پالو ان کو بھی ساتھ. کیا فلسفے ہیں ان لوگوں کے. چاہیے تو یہ تھا کہ عید کے موقع پہ مسلمان ملک کے باسیوں کو ریلیف دیا جاتا. حکومت یہ کہتی کہ مہنگائی اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے
پیٹرول کی مد میں اتنے روپے کمی کر دی عید کی وجہ سے، عید پیکج ہے سب کے لیے، لیکن یہاں پہ الٹا کیا کہیں حضرات، قربانی واقعتاً خریدنی، قربانی کرنی، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے فی زمانہ مہنگائی کے لحاظ سے، لیکن ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، ہم نے ہر حال میں نبی الرحمت کی سنت کو زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، دل چھوٹا نہیں کرنا، حالات ایک سے نہیں رہتے، آج اگر حالات ابتر ہیں اللہ ان حالات کو بدلنے پہ قادر ہے، وہ آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ قربانی کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں سے پورے ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی، قوم کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی۔ کون لوگ ہیں وہ، کن کی ماں پہ سب کچھ، مورے کون ہیں اور ڈوریاں ہلانے والے کون، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے میں ذرا بات شروع سے کرنے لگا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے اور آپ تمام بھائیوں کے ذہن صاف ہوں۔ 2 ہفتے پہلے ایک شخص نمودار ہوا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برملا گالیاں دی ہیں، توہین کی، گستاخی کی، اور یہ آج کی نئی بات نہیں، ہمارے ملک میں مسلسل ایک مخصوص گروہ کی طرف سے صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو ان گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان اٹھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کسی کا مورا تھا، اس کی ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں، اس نے سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پہ ہٹ کی، بدتمیزی کی، گستاخی کی، اور بعد میں پھر امام موسیٰ کاظم ان کے بارے بد زبانی کی انتہا کر دی، اور جب اس سے نام پوچھا گیا اس نے اپنا نام اذان الہی بتلایا، نام یاد رکھنا اذان الہی۔ دوسری دفعہ اسی کا انٹرویو اس میں پوچھا گیا، اس نے کہا میرا ایک نام اور بھی، کہا کہ وہ کیا، کہنے لگا میرا دوسرا نام ہے عبد الرحمن سلفی۔ ہو سلفی، بات سمجھنا ذرا، ہو سلفی اور اہل بیت کے بارے بکواس کرے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیوں بھائی؟ وہ سلفی تو کہتے اس کو ہے جو صحابہ کو ماننے والا، جو اہل بیت کے غلاموں کا غلام، وہ سلفی ہوتا ہے، نہ کہ صحابہ پہ بھونکنے والا سلفی۔ ایک شخص کی اس گندی زبان کی بنا پہ میڈیا پہ اچھالا گیا، ہدف تنقید بنایا گیا، جوڑا گیا کہ چونکہ اذان الہی اس کا نام، ابتسام الہی، ہشام الہی، علامہ احسان الہی ظہیر کے خاندان کا ہوگا، بغیر پوچھے، بغیر سوچے، بغیر دلیل مانگے، بغیر سوال کیے، علامہ ابتسام الہی ظہیر کی تصویریں بنا کے، ہشام الہی تصویر، ہشام الہی ظہیر کی تصویریں بنا کے، بینر اٹھا کے
نیزے کی انیاں، خنجر اور نہ جانے کیا کچھ اس کی طرف اچھال کے لہو کے فوارے وہاں پہ پھینک کے علامہ ابتسام اور ہشام الہی ظہیر کے بارے بکواسات کیے گئے، تہمتیں لگائی گئیں، انہیں اہل بیت کا گستاخ کہا گیا۔ حضرات، یہ ہمارا میڈیا، باہر کا نہیں، ہمارے اخبارات، ہمارا میڈیا، ہماری ایجنسیوں کی موجودگی میں ہم نے یہ سارا گھناؤنا منظر اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا۔ کیا تم نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ سبب کیا کہ ایک نوجوان ہے، داڑھی کٹا اور داڑھی منڈا، اس نے کہا کہ میرا نام اذان الہی، لہذا اس کو اٹھا کے ابتسام الہی کے کھاتے میں ڈال دو۔ کتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ ہماری طرف سے وضاحت آئی، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دہائی دی گئی کہ لوگوں، یہ اذان الہی نہ جانے کون ایسا خبیث شخص ہے، علامہ احسان الہی کے خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو اپنے آپ کو عبد الرحمن سلفی کہتا ہے، سلفیوں سے اس کا تعلق نہیں، اس لیے کہ ہمارا منہج، ہماری دعوت وہ صرف اور صرف یہ ہے، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان، صحابہ کی عزت، اہل بیت کا احترام، صحابیات کی عظمت، امہات المومنین کا وقار، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ کیوں جی مانتے ہو؟ بولو نا۔ صحابہ کرام کی حرمت ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی شخص ابلیس کا پیروکار بن کے ان شخصیات کے بارے زبان درازی کرے گا، سب سے پہلے ہم اس کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ ہمیں کسی کی شخصیت نہیں، ہمیں اللہ کے دیے ہوئے اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا پابند رہنا ہے۔ کسی کی ذات نہیں، کسی کی بات نہیں، جو اللہ رسول کے تابع وہ ہمارا سردار، جو اللہ رسول سے ہٹ کے صحابہ و اہل بیت کے بارے زبان گندی کرتا ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرات، ہمارے اعلانات کے باوجود گزشتہ جمعہ، پچھلا جمعہ میں یہاں نہیں تھا، میرے شہر میں کچھ تنظیموں کی طرف سے شہر میں جلوس نکالے گئے، وہابیت مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، ابتسام الہی کو گستاخ کہہ کے گالیاں دی گئیں۔ آپ نے بھی سنا اور دیکھا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا امن وہ قائم رہے، یہ فرضی طور پہ بعض لوگوں کی شیطنت کی وجہ سے طوفان آتے رہتے ہیں اور ٹل جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، اس ہفتے ایک بدبخت نے ایک مخصوص فرقے کے سٹیج پہ بات کرتے ہوئے میڈیا کو گواہ بنا کے، میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو لا کے اس نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ابتسام الہی ظہیر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کر دوں گا، اور اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا، ابتسام کا جو سر لے کے آئے گا 10 لاکھ روپے اس کو انعام دوں گا۔ کیوں جی، آپ نے بھی میڈیا پہ پڑھا ہے یہ امن ہے؟ اس کو امن کہو گے؟ اگر یہ امن ہے تو یاد رکھیے ہم ایسے امن کے پابند نہیں ہیں، ایسا امن ہمیں نہیں چاہیے۔ میرے شہر کی انتظامیہ میری بات کو لکھے، اوپر تک پہنچائے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں،
ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، اگر کسی کو امن پسند نہیں ہے تو ہم بھی اتنا امن کے ہاتھوں مجبور نہیں ہیں۔ کیوں جی، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور میرے موقف کی تائید کرتے ہو کہ نہیں؟ امن چاہتے ہیں، لیکن کسی کی عزت پامال کر کے، کسی کا سر اس کو دھمکی کے الفاظ میں پیش کر کے، اس پہ قیمت لگا کے، لوگوں کو اکسا کے، بد امنی کی بنیاد پہ امن کی بلڈنگ قائم نہیں ہو سکتی، نہ کل تھی نہ آج ہوگی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ گنڈا، یہ ملک کے امن کو دیواروں سے لگانے والا، یہ امن کی دھجیاں اڑانے والا، جس نے سر قلم کرنے کی بات کی ہے، اسے گرفتار کر کے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیوں جی، آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ہاتھ اٹھا کے جو تائید کرتا ہے ہاتھ اٹھائے۔ اس ملک کا امن ہوگا کتاب و سنت کے تحت ہوگا، اس ملک میں امن قائم ہوگا صحابہ کے جوتوں میں بیٹھ کے ہوگا، اہل بیت کے قدموں پہ چل کے ہوگا۔ اس سے ہٹ کے جو امن ہوگا ہم اس کو امن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات بڑی سیدھی اور صاف ستھری، یہ پیغام ہے آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، انتظامیہ تک، انتظامیہ سے لے کے پنجاب کے آئی جی تک، اور اس سے اوپر ہمارے وقت کی حکومت اور وہ ایجنسیاں جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، ان سے درخواست ہے کہ وقت ہے، اس وقت کو ضائع ہونے سے پہلے سنبھالو۔ جو گنڈے بازاروں چوکوں چوراہوں میں امن کو فٹ بال بنا کے اس کو ککیں لگا رہے، ان کو لگام دے لو، وگرنہ وقت ہوگا کہ امن ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں سکے گا۔ حضرات، آج کے اس خطبے کے حوالے سے کئی کچھ آپ سے کہنا تھا، لیکن وقت ختم ہوا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اگلی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے جمعہ سے پہلے انشاءاللہ العزیز بدھ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امن میں، سلامتی میں، ایمان کے ساتھ، مخصوص جذبے کے تحت انشاءاللہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کا رخ عیدگاہ کی طرف ہوگا، اور اللہ کے فضل سے ہر ایک کی زبان پہ رب کی کبریائی کا ترانہ، رب کی بڑائی کی گواہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ آپ بھی تیاری کریں، خواتین کو ساتھ لائیں، بچے اور بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، ان سب کو ساتھ لائیے، نماز عید میں شریک ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ نے صحابیات کو حکم دیا عورتوں کو لائیے، حتیٰ کہ وہ عورتیں مخصوص ایام کی بنا پہ جو عیدگاہ میں، مسجد میں نہیں آئیں گی، ان کے لیے الگ جگہ مختص کر کے وہ وہاں پہ بیٹھیں، جب مومنوں کی دعا ہو وہ عورتیں بھی اس دعا میں شریک ہوں۔ اللہ کے فضل سے اس پہ بھی عمل ہوگا، اللہ کم الحاکمین کی توفیق سے۔ تو نماز عید کا وقت آپ کی سہولت کے لیے 6 بجے مقرر کیا گیا ہے، 6 بجے انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ۔ گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، اور پھر قربانی بھی کرنی ہے، کیوں جی کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ جلدی آئیں گے، نماز عید ادا کریں گے، نماز عید کے بعد پلک کے جا کے قربانیاں کرنی ہیں، یہ ذمہ داری ہے، اس لیے وقت 6 کا مقرر کیا گیا، اور اس 6 کو 6 ہی سمجھا جائے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔
عید سے پہلے ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، 10 کو عید ہے، 9 کو یوم عرفہ۔ چاند کے فرق کی بنا پہ سعودیہ اور ہمارا ایک دن کا فرق ہے، ان کا ایک دن پہلے یہ سارا پیکج، ہمارا پیکج ان کے ایک دن بعد۔ چاند بھی بعد میں نظر آیا، عرفہ بھی بعد میں، اسی طرح عید بھی بعد میں، تو 9 کو ہم نے انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے، جس کے بارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ جس نے 9 کا روزہ رکھا، عرفے کے دن کا روزہ رکھا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا، ایک گزرا ہوا سال اور 1 سال آنے والا۔ کمزوریاں، بڑھاپے، بیماریاں اپنی جگہ پہ، ایک روزہ رکھ کے 2 سالوں کے صغیرہ گناہ معاف کروانا بہت بڑی سعادت ہے۔ انشاءاللہ میں بھی یہ روزہ رکھوں گا اور آپ بھی سارے، بول کے ذرا جذبے کے ساتھ، انشاءاللہ سارے روزہ رکھیں گے اللہ کے فضل سے۔ 2 سال کے گناہ معاف، ایک گزرا سال، ایک آنے والا سال، نہ جانے اگلا سال نصیب ہو نہ ہو، جو گناہ ہو چکے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، جو ہونے والے ہیں میرا رب ان پہ بھی قلم چلا کے معافی کا اعلان کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہیے، اللہ کے نام کو بلند کیجئے، جتنا اللہ کے نام کو بلند کرو گے اللہ اتنا تمہیں بلند فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔